کہ 20 دن تراویح نہیں پڑھتا تو کیا وہ بھی گناہ گار؟ جی بالکل گناہ، روزہ تو پڑھی ہے، جی بالکل گناہ گار ہوگا. 10 روزہ تو اس نے تراویح پڑھی ہے، 20 دن نہیں، اس کا ثواب ملے گا. 20 دن اس نے تراویح، جی اس کا گناہ ہوگا. حضرت اسی طریقے سے یہ بتائیے گا کہ دینی کتابوں میں مسئلہ بارہا آیا ہے، کیا تراویح کا تعلق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت سے ہے؟ جی یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے. اس عنوان پر بات بھی کی جاتی ہے لیکن اس عنوان کو صحیح طور پر کھولا نہیں جاتا. میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ کم وقت میں آپ کے سامنے یہ بات آ جائے. دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک ہے تراویح کی نماز کا ثبوت، دوسرا مسئلہ ہے تراویح کی نماز کی رکعتیں کتنی ہیں. یہ دو اہم مسئلے. تراویح کی نماز بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور تراویح کی نماز کی رکعتیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ تراویح حضرت عمر سے ثابت ہے، حضور کے دور میں نہیں تھی، اور دوسری یہ جو بات کی جاتی ہے کہ تراویح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 رکعت شروع کروائی، پہلے 8 رکعت تھی تو حضرت عمر نے آ کر اس کو اضافہ کیا، یہ بھی بات بالکل غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات، جہاں تک تراویح کا ثبوت کہاں سے ہے، صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں لائی ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثیں لائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 راتوں میں باہر تشریف لائے. پہلی رات حضور تشریف لائے، رمضان کی راتوں میں مسجد میں تشریف لے گئے، صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. دوسری رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے حضور کے ساتھ نماز پڑھی. ایک صحیح بخاری کی روایت ہے کہ تیسری رات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، یا تیسری رات بھی تشریف لائے، چوتھی رات نہیں لائے. اور آگے دوسری روایت کتاب الصوم میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو الگ سے عنوان باندھا رمضان المبارک کے روزوں کا، وہیں پر جب دوبارہ اس روایت کی بات کی ہے تو وہاں پر ذکر فرمایا کہ حضور 3 راتوں میں تشریف لائے، چوتھی رات نہیں لائے. تو ایک ہی بات ہے کہ تیسری رات میں لائے یا چوتھی رات میں نہیں، لیکن 2 راتوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، یہ بات کنفرم ہے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ اکرام حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. تو اب رمضان المبارک میں اللہ کے نبی کا گھر سے باہر تشریف لانا، صحابہ اکرام کا پھر پڑھنا حضور کے ساتھ، اور یہ جماعت کے ساتھ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نماز پڑھی ہے جماعت کے ساتھ پڑھی، 2 راتیں یا 3 راتیں تو کنفرم ہے. اب رہی بات کہ حضور چوتھی رات تشریف کیوں نہیں لائے یا تیسری رات کیوں نہیں تشریف لائے، اس کے جواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام انتظار میں تھے اور حضور تشریف نہیں لائے باہر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ تم رات میری انتظار میں تھے لیکن میں خود جان بوجھ کر نہیں آیا. کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ انی خشیت ان یفرض علیکم، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں تم پر یہ نماز جماعت فرض نہ ہو جائے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھی رات باہر تشریف نہ لانا صرف یہی بات تھی کہ کہیں تم پر یہ نماز فرض نہ ہو جائے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تراویح کی نماز ثابت ہی نہیں، اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ تراویح کی نماز سنت ہی نہیں. اب اس کا مطلب کوئی یہ لے لے کہ تراویح صرف جو ہے وہ 3 راتیں میں ہے یا 2 راتیں ہیں، اس کے بعد آپ تراویح نہ پڑھیں. بلکہ یہ تو ایک عمل تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے سامنے آنا تھا. اگر حضور گھر سے باہر تشریف نہ لاتے تو صحابہ کے سامنے یہ رمضان المبارک کی تراویح کیسے آتی؟ تو صحابہ اکرام کے سامنے اللہ کے نبی تشریف لائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی، تو صحابہ اکرام کو پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں روزے کے بعد ایک رات کی عبادت بھی ہے تراویح. جس پر ایک موٹی سی مثال میں آپ کو ایک اور دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہتے تھے. اب اس مسئلے پر 2 حدیثیں، ایک حدیث بتاتی ہے کہ آمین زور سے کہتے تھے اور ایک حدیث بتاتی ہے کہ آمین آہستہ کہتے تھے. اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مسئلہ ایک ہو اور اس پر حضور کی کئی حدیثیں ہوں، الحدیث اذا لم تجمع طرقہ لم تفہم بالحدیث، مسئلہ ایک ہے اس پر قرآن کی آیات کئی ہوں، مسئلہ ایک ہو اس پر اللہ کے نبی کی احادیث کئی ہوں، تو ایک مسئلے پر تمام قرآن کی آیات کو رکھیں گے تو مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا، مکمل ہوگا، اور ایک مسئلے پر تمام احادیث کو رکھیں گے تو مسئلہ مکمل ہوگا. اگر ایک مسئلے پر ایک قرآن کی آیت کو رکھیں گے تو مسئلہ نامکمل ہوگا، اور ایک مسئلے پر پیغمبر کی ایک حدیث کو سامنے رکھیں گے تو مسئلہ نامکمل ہوگا.